اس وقت تک یہ دیوار مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک ہماری محبت میں اور پیار میں اضافہ نہ ہو جائے۔ محبت یہ حب سے ہے، اور حب دانے کو کہتے ہیں۔ جب تک زمین کی گہرائی میں نہیں جنتا اس وقت تک وہ کونپل باہر نہیں آتی، درخت نہیں بنتا۔ محبت جب تک دل تک نہ سرایت کر جائے اس وقت تک اس کے ثمرات نہ تو انسان کو میسر آتے ہیں، نہ ہی زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ زبانی کلامی محبت کا حال یہی ہوتا ہے کہ سامنے لاشیں تڑپ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے۔ جب دل میں محبت ہو تو پھر میرے بھائی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، وہ مضبوط کرتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا علم بما ادرکت العلم، اتنا بڑا علم کیسے مل گیا؟ انہوں نے 3 جواب دیے تھے۔ پہلا جواب یہ دیا تھا یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اور سرتاج رسول کی دعا تھی اللہم علم التأویل وفقہ فی الدین، اور دوسری بات بلسان سؤول وبقلب عقول، مجھے جس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تھی نہ میں نے کبھی تکبر کیا نہ میں نے حیا کیا، میں بڑے پیار سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور جو بات میں پوچھتا تھا مقصد میرا سمجھ ہوتی، جو سن لیتا میں نے کبھی اس کو بھلانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تیسری اور آخری بات وہ کہا کرتے تھے ویسے تو میرے پاس کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن 3 باتیں میں تمہیں بتا دوں، جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں کسی کو سکھانے بیٹھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں مولا کریم مجھ سے سیکھنے اور پڑھنے والوں کو مجھ سے بڑا عالم بنا دے۔ آج ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ فلاں پڑھ جائے فلاں عالم بن جائے، لیکن خال ایسے لوگ ہوں گے، شاید یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ مجھ سے اس کو بڑا عالم بنا دے۔ صحابہ کی ایک خواہش ہوتی تھی الحق حق، حق حق ہی ہے، ولو ظہر علی ید غیری، وہ میرے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو رہا، اللہ حق کو غالب کر دے، خواہ کسی کے ہاتھ سے غالب آ جائے، نہ جانے کس کی ہاتھ میں اللہ برکت ڈال دے۔ حق کی بلندی جو ہے وہ مومن چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ حق آئے تو میری زبان سے ہی آئے، میرے ہاتھ سے ہی، وگرنہ میں حق کو آنے نہیں دوں گا، یہ مومن کا رویہ ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جب سکھاتا ہوں کہتا ہوں مولا کریم پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بناتے، اور جب بارش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں جگہ بارش برسائی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ کس لیے خوش ہوتا ہوں؟ میری وہاں زمین نہیں ہے، مومنوں کی خوشحالی کو میں اپنی خوشحالی سمجھتا ہوں۔ اور جب کہیں کو عادل آدمی کوئی فیصلہ عدل کے ساتھ کرتا ہے، میری زبان سے لفظ نکلتے ہیں کثر اللہ من امثالی، تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے۔ اس لیے نہیں کہ میرا وہاں کوئی کیس گیا ہے، میرا کوئی جھگڑا کسی کے پاس نہیں گیا، میں عدل و انصاف کے قیام کو اتنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اس طرح کی سوچیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ تو سب سے پہلا تقاضا ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اخوت قائم کرتے وقت یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مضبوط دیوار بنے، نہ کہ دیوار بنی کو گرائے اور اس میں دراڑیں ڈالے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے اسلامی اخوت کا، اور سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑا تقاضا یہی ہے، بھولے ہوئے کو جنت کی راہ دکھا دے، صبر کی تلقین، حق کی تلقین، نیکی کا حکم۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مومن کا دوست ہوتا ہے، غم خار ہوتا ہے، اس کی غم خاری کی بنیاد یہ ہے وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وہ برائی سے منع کرتا ہے، اور نماز پر پابند ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور زندگی گزارتے وقت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا معیار بناتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحم کے مستحق ہوں گے. اور اللہ مالک الملک نے پوری سورت نازل کی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ساری انسانیت خسارے میں ہے. اس خسارے سے بچ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کر لے، اور نیک عمل کی پختگی کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، صبر کی تلقین اور حق بات کی تلقین کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. 5 فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. فتنة الرجل في أهله، کوئی انسان اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہے. کیسا فتنہ؟ یا تو اولاد ہے نہیں، یہ بھی فتنہ ہے. اولاد تو ہے لیکن نیک نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اولاد تو ہے لیکن ہر وقت بیمار رہتی ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اب کیا کرے؟ باپ کی شفقت تو ہے، ماں کی ممتا تو تڑپتی ہے. اہل و عیال کا فتنہ، بیوی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی نافرمان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے، کامیاب زندگی کے لیے 3 اصول ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. زبان ذکر کرنے والی ہو، دل شکر کرنے والا ہو، اور ساتھی زندگی کا ایسا ہو جو آخرت میں اس کا دستے بازو بننے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سمجھائیں جن پہ عمل کرنے کی وجہ سے آج وہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اخوت کو قائم کرتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اس کو صحیح راستہ دینا ہے، ڈائریکشن اس کی درست کرنی ہے. گھر کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، پڑوسیوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے. مال ہے ہی نہیں، اگر ہے تو حرام کا ہے، دونوں ہی فتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 کے 5 فتنے اگر دور کرنا چاہتے ہو، یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز کے پابند بن جاؤ، روزے رکھو، صدقہ کرو. ہر بندہ نماز پڑھتا ہے جو مومن ہے. مومن نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن کمی کہاں جا کے واقع ہوتی ہے؟ نیکی کا حکم کرنے سے ڈر جاتا ہے کہ میں کسی کو نیکی کی بات کہوں گا ناراض نہ ہو جائے.
میں کسی کو برائی سے منع کروں گا ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہاں میں رک کر ایک ادب سے گزارش کر دوں، اگر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ منہج نبوی ہے تو پھر طریقہ اور سلیقہ بھی محمد مصطفیٰ کا اختیار کیا جائے، پھر کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے، یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے نرمی برتے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، بشاشت سے پیش آئے اور مسکراہٹیں اس کے لیے پیش کرنے والا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا